بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ انا انزلنا کے حوالے سے چند جملے آپ کی خدمت میں مختصر وقت میں۔ سورہ قدر کی بڑی اہمیت ہے اور سورہ قدر کے حوالے سے معصوم کی روایت کہ اس سورہ کو خدا نے 2 ہونٹ عطا کیے ہیں اور اس سورہ کو خدا نے ایک زبان عطا کی ہے، اور خدا نے اس سورہ قدر کو بیت المعمور چوتھے آسمان پر جو قبلہ فرشتگان پروردگار ہے اس میں قرار دیا کہ جس کا طواف 70,000 فرشتے مسلسل کیے جاتے ہیں۔ سورہ انا انزلنا، سورہ قدر، عرش کے جو قوائم ہیں جن پر عرش رکا ہوا ہے ان میں سے ایک قائم کا عنوان ہے سورہ قدر۔ تو کبھی شکل لب و لسان میں ہے، کبھی شکل قوائم عرش پروردگار میں ہے، کبھی مومن کی شان میں ہے، کبھی مہدی کی پہچان میں۔ یہ سورہ قدر ایسا ہے کہ مومن کے دل میں بھی ہے اور جان میں بھی۔ اس کے 3 حوالے۔ سورہ قدر، کسی نے خط لکھا تھا امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ اس کا مطلب ہے جیسے عریضے آج لکھے جاتے ہیں ایسے تب بھی لکھے جاتے تھے۔ خط لکھا امام کو، اور یہ جو بڑا اہم ترین مسئلہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ مسئلہ کیا تھا اس؟ لکھا مولا سے، مولا مقروض ہو گیا ہوں، قرضہ بہت چڑھ گیا، راستہ سمجھ میں نہیں آتا۔ امام نے جواب میں یہ پیغام اس کے لیے معین فرمایا کہ 2 باتیں یاد رکھو، ایک استغفار کثرت سے پڑھو، ایک اپنی زبان کو خشک نہ ہونے دو سورہ انا انزلنا کی تلاوت سے، مسلسل بغیر گنتی کے، بغیر شمار کیے ہوئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرو، استغفار پڑھو، سارے قرضے ادا ہو جائیں گے۔ سورہ قدر کی تلاوت کے بہت سارے ثواب، بہت سارے اجر ہیں، کتنے بیان کیے جائیں اور کتنے چھوڑ دیے جائیں۔ آئیے سورہ قدر کو تلاوت کیجئے نماز رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز رسول خدا 2 رکعت نماز ہے، یاد رکھیں۔ سلام ہی حتی مطلع اور روایات کے اعتبار سے یوم القدر من فضل کا لیلۃ القدر، قدر کا دن بھی فضیلتوں میں ایسے ہی جیسے قدر کی رات۔ ان میں ایک نماز رسول خدا، اس سے پہلے شاید کبھی آپ نے نہ پڑھی ہو، اور پڑھی ہو تو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ۔ یہ 2 رکعت نماز راوی کو امام نے کب بیان کی؟ جبکہ وہ نماز جعفر طیار پوچھ رہا تھا۔ ارشاد فرماتے مولا کہ جعفر طیار نے جو نماز پڑھی اسے کیوں بھول گئے؟ نماز جعفر طیار پیغمبر نے پڑھی ہو نہ پڑھی ہو، مگر نماز رسول خدا جعفر طیار پڑھتے تھے۔ ایک توجہ دلانے کے لیے کہ جعفر طیار کی نماز پوچھ رہے ہو، احمد مختار کی نماز کیوں نہیں پوچھتے؟ 2 رکعت نماز، اور 2 رکعت نماز میں دونوں رکعات کے اندر حالت قیام میں الحمد کے بعد نیت واضح ہو چکی، نماز رسول خدا قربتاً اللہ۔ 2 رکعت نماز حالت قیام میں الحمد کے بعد 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا، حالت رکوع میں رکوع کے ذکر کے بعد 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا، رکوع سے اٹھ کر جو کھڑے ہوتے تو 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا، سجدہ اول یا اولا میں 15 مرتبہ ذکر سجدہ کے بعد، اس سے اٹھ کر جو بیٹھتے ہیں درمیان 2 سجدوں کے 15 مرتبہ پھر پڑھیے، سجدہ ثانیہ میں 15 مرتبہ ذکر سجدہ کے بعد، دوسرے سجدے سے اٹھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ۔ یا 7 مقامات بنے کہ جن 7 مقامات پر آپ نے، ہم نے 15 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنا ہے۔ نماز رسول خدا، قیام، رکوع، پھر بعد والا قیام، پھر سجدے اولا، پھر درمیان میں، پھر سجدے ثانیہ، پھر اس کے بعد 7 مقامات، اور 7 کو رکعت اول میں مقام، 7 رکعت دوم میں مقامات، برابر۔ یہ ہے نماز رسول خدا۔ سورہ انا انزلنا کے بغیر محمد کی نماز نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ پھر دوسرا مرحلہ نماز سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ۔ اگر عبادات تو اتنی ہیں اور ذکر آل محمد بہت ہے۔ نماز سیدہ کونین صلوات اللہ علیہ، 2 رکعت نمازی، اور اس نماز میں الحمد کی تلاوت کے بعد 100 مرتبہ رکعت اول میں سورہ انا انزلنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 نہیں،
تو کبھی ایسا نہ ہو کہ سماعت کا مسئلہ ہو جائے، تو دو تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہم تو دو ہی تو کر رہے ہیں، 200 مرتبہ رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ اخلاص 100 مرتبہ، بس چھوٹی سی نماز ہے۔ بڑی شہزادی کی نماز مختصر سی ہے، تو سب سے طویل نماز نماز امام حسین وہ الگ موضوع ہے، وہ بیان نہیں کر رہا، صرف سورہ انا انزلنا کی بات کر رہا، نماز رسول خدا، نماز شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ۔ اور تیسری ایک نماز جو آپ پڑھتے ہیں، کبھی کبھی پڑھتے ہیں، اور ہو سکتا ہے آج بھی کسی خبر کے آنے کی بنیاد پہ پڑھیں، یعنی کہ نماز وحشت قبر ترجمہ اردو میں، اور صلاۃ لیلۃ الدفن الفاظ عربی، دفن کی پہلی رات کی نماز میں سورہ انا، وجود کو ثابت کرو سورہ انا انزلنا پڑھ کر، پورا قرآن ایک طرف، سورہ انا انزلنا ایک طرف۔ آج کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کا امام زندہ ہے، یعنی پیدا ہو چکا یا پیدا ہوگا، ساری بحث ختم کر دیں۔ پیدا اگر نہیں ہوا اور ہوگا تو یہ تو بتاؤ فرشتے نازل کس پہ ہو رہے ہیں؟ جو آیا ہی نہیں ہے تو فرشتے نازل کس پہ ہوں گے؟ شب قدر سب کو معلوم ہو رہی ہے، صاحب قدر کوئی نہیں جان رہا۔ سورہ قدر کا عنوان وجود مقدس ہے امام مہدی علیہ السلام۔ اور اب آئیے ان تھوڑے سے اشارات کے ساتھ یہ بات یاد دلا دوں کہ اب آج کے بعد سے لے کر کوشش کریں کہ اپنی ہر واجب اور مستحب نماز میں رکعت اول میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا پر فوقیت دیجئے، اس کا ثواب الگ، باقی سارے سورے بعد میں ہیں، سورہ انا انزلنا کا حق پہلے سے۔ اس کے بعد اگلا پیغام، بلکہ پورا سال بھر کے لیے آپ رزق مانگنے جمع ہوئے تو رزق جو ملے گا رزق حلال ملے گا، حرام نہیں ملے گا۔ محبت معصوم میں معرفت کا اضافہ ملے گا، تو کیا مانگے؟ عافیت مانگے، مغفرت مانگے، خدا سے اس کی رضا مانگے، عمل قرآن میں قرآن سر پہ رکھ کے مانگیں، آل محمد کا نام زبان پہ لے کے مانگیں، اور اس طرح مانگیں کہ جیسے مانگنے کا حق ہے، ایسے نہ مانگیں جیسے دوست دوست سے مانگتا ہے، یار سگریٹ ہے دینا ذرا مجھے، ایسے نہ مانگیں۔ ایسے مانگیں، ایسے مانگیے جیسے مجبور لاچار۔ شاید آپ نے پروفیشنل بیگرز دیکھے ہوں گے مانگنے والے، ٹیڑے ہوئے ہیں سیدھے آپ سے لینے کے لیے۔ اگر کوئی ہم جیسوں سے مانگنے کے لیے ٹیڑا ہو سکتا تو جو اصل عطا کرنے والے ہیں کہ ان کے سامنے ہم سینہ تان کے کھڑے ہوں، تو ایسے مانگیے کہ دینے والا آپ کی حالت کو دیکھ کر رحم کر لے۔ اگر اعمال نہ کر سکیں ان اعمال کے بعد، یہاں تو وقت مخصوص تک اعمال ہوں، اب آپ جب گھر پہنچیے آپ نے اعمال گھر پہ بھی کرنے ہیں، اور اگر اعمال نہ کر سکیں تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں تو پھر کوئی گناہ مت کیجیے گا، اس لیے کہ جیسے کسی ایک عمل کا اجر و ثواب، ایسے غیبت کا، تہمت کا، فحش گفتگو کا، فحش منظر دیکھنے کا، سننے کا، تمام چیزوں کا گناہ بھی زیادہ مصیبت والا ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ ہم سب کے سب آج کی رات سے لے کر ایسے ہو جائیں کہ بیچ میں اگر ظہور امام ہو جائے تو روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔